خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل اردو تدریس پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبوں کو میں بہار بورڈ انٹر میں کلاس 11 کے لیے جو فرسٹ ٹرم ایگزام ابھی ہو رہا ہے، یعنی بہار بورڈ سے بہار کے تمام اسکول سے جو لوگ ابھی انٹرمیڈیٹ میں یعنی 11th میں ایڈمیشن لیے ہیں، ان سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے ابھی ایگزام چل رہا ہے جو منتھلی ایگزام ہوتا ہے، لیکن یہ ایگزام آپ کا منتھلی نہیں ہے بلکہ ٹرمین والا ایگزام ہے، مطلب آپ کا تریماسک یعنی 3 مہینے والا یہ آپ کا ایگزام ہے۔ اس ایگزام میں کلاس 11th کے اسٹوڈنٹس سے جو یا سائنس سے ہو، آرٹس سے ہو یا کامرس سے ہو، کسی بھی اسٹریم سے ہو، اگر ان کا ایک سبجیکٹ ایک لینگویج اردو ہے تو اردو سبجیکٹ میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں اسی سوال کو آپ کو میں یہاں پر اس کا سولوشن یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کے سوالات بتاؤں گا۔ یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ لکھا آپ کا اگست ہے، مطلب کہ یہ ایگزام آپ کا اگست میں ہو رہا ہے، کلاس آپ کا یہ 11th ہے، ٹرم فرسٹ یعنی فرسٹ ٹرم کا آپ کا یہ ایگزام ہے۔ کلاس آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہی چیزیں لکھی ہوئی، خیر ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم الگ کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور نوٹس کر لیجئے کہ یہی کوشچن آپ کا آئی ایس سی یعنی سائنس والوں کے لیے، آئی کم یعنی کامرس والے کے لیے اور آئی اے یعنی آرٹس، تینوں اسٹوڈنٹس کے لیے یہی کوشچن تھا۔ تو اسی کوشچنس کا ہم ایک ایک کر کے صرف آبجیکٹیو جو ہے اس کا ہم جواب آپ کو یہاں پر بتاتے چلتے ہیں۔ بہت شارٹ ویڈیو ہوگی، ہم ڈیٹیلز میں یعنی تفصیل سے نہیں بتائیں گے، مختصر ہی جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے، سر سید کی فرمائش پر کون سی کتاب لکھی گئی؟ سر سید علیہ الرحمہ، حیات جاوید، یادگار غالب، مسدس حالی یا پھر مقدمہ شعر و شاعری۔ دیکھیے حیات جاوید یہ حالی کا، الطاف حسین حالی نے اس کتاب کی تحریر کی ہے، یہ سر سید کی کیا ہے؟ سوانح عمری ہے۔ دوسرا یادگار غالب، اسے بھی حالی نے ہی لکھا ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مرزا غالب کی سوانح عمری ہے۔ یہاں پہ سوال میں ہے کہ سر سید کی فرمائش پر، تو سر سید کی فرمائش پر کس نے؟ حالی نے لکھا، مسدس حالی، جسے ہم مسدس مد و جزر اسلام بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ مد و جزر اسلام، یہ اسی کا نام ہے۔ دوسرا اس کے بعد دیکھتے ہیں آتش کا پورا نام کیا ہے؟ خواجہ برکت علی، خواجہ صفدر علی، حیدر علی یا پھر شرافت علی؟ تو خواجہ حیدر علی آتش ان کا پورا نام ہے، خواجہ حیدر علی آتش۔ ان کا تعلق کیا ہے؟ کہاں سے؟ لکھنؤ سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، شامل نصاب نظم یعنی کلاس 11 میں جو ایک نظم ہے مناظر رحم و انصاف، اس کے تخلیق اور لکھنے والے کون ہیں؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، خواجہ الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 میں، حالی نے اپنے کلام کے مجموعے پر جو مقدمہ لکھا وہ بعد میں کس نام سے مشہور ہوا؟ حالی نے پہلے اپنا ایک کلام لکھا، اس کے شروعات مقدمہ ہم کیا کہتے ہیں؟ جسے تمہید کہتے ہیں۔ اس میں اس کو کس نام سے وہ بعد میں مشہور ہو گیا؟ تو یہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے مشہور ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، لفظ اسرار کے معنی کیا ہے؟ اسرار آپ دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد سے لکھا ہوا ہے، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی ضد کرنا، کسی چیز کی زور دینا، تو آپشن بی ہو جائے گا ضد۔ راز کے معنی تو ہو جاتا ہے مطلب پرائیویسی، کوئی چھپی ہوئی بات یا نہ کسی کو بتانے والی بات۔ الفت تو محبت وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ معذرت مطلب کسی کو سوری بولنا، معذرت کرنا۔ مرزا غالب کی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ 18، 21، 16 اور ڈی 13۔ تو آپشن ڈی آپ کا کیا ہوگا صحیح جواب؟ 13 برس۔ کیا نام تھا مرزا غالب کی بیوی کا؟ تو امراؤ۔ غالب کا سن ولادت یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 27 دسمبر 1797 کو غالب کی پیدائش ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا۔ سوال نمبر 8 میں دیکھیں گے،
میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ قول جو ہے مرزا غالب کا ہے۔ انہوں نے کس چیز کے بارے میں؟ خطوط نگاری کے بارے میں اس قول کو کہا ہے کہ پہلے جو خطوط نگاری تھا اس کو ہم نے بات چیت بنا دیا۔ مرزا غالب کے خطوط کے مجموعہ کا جو نام ہے وہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، عود ہندی، پھر خطوط غالب۔ چلیے، ایک ان کا روزنامچہ بھی ہے جو آپ نیچے کامنٹ باکس میں بتائیے کہ غالب کا روزنامچہ کس نام سے جاری ہوئے۔ سوال نمبر 9 ہے، سید محمد محسن کس طرح کے افسانہ نگار ہے؟ سید محمد محسن سماجی، تاریخی، نفسیاتی یا پھر رومانی؟ تو نفسیاتی یعنی سائیکولوجیکل افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے جتنے بھی مضامین لکھے یہ کہہ لیں کہ وہ سائیکولوجی کے استاد تھے۔ سوال نمبر 10، انوکھی مسکراہٹ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ انوکھی مسکراہٹ، پریم چند، طارق چھتاری، غزل زیغم یا پھر سید محمد محسن؟ تو انوکھی مسکراہٹ کے جو افسانہ نگار ہے ان کا نام سید محمد محسن ہے، جو کہ نفسیاتی افسانہ نگار تھے۔ اور یہ انوکھی مسکراہٹ بھی ایک نفسیاتی عنوان پر ہی لکھا گیا ہے، مطلب کہ نفسیاتی عنوان کو نہیں ہوتا ہے عنوان، تو اس میں تو انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں قبر کے مجاور یا قبر جو کھودنے والا ہوتا ہے، قبر تیار کرنے والا، اس پر انہوں نے کہانی لکھی ہے، لیکن نفسیاتی ہے۔ پانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ تو ٹیکسٹ بک سے آپ کا ڈائریکٹ سوال ہے۔ یہ ٹیکسٹ آپ کے جو کتاب ہے اس کتاب میں ایک ناول ہے جس کا نام آپ کا کیا ہے؟ پانی کے نام سے ناول ہے۔ جمنی کا شوہر کیا تھا؟ جمنی کہہ لیجئے، جمنی کا گورکن، سپاہی، ڈاکیہ یا پھر کسان؟ دیکھیے گورکن ہم کہتے ہیں جو قبر کھودنے والا ہوتا ہے، گور مطلب قبر اور کن وہی کرنے والا آ جاتا ہے۔ تو ڈاکیہ، سپاہی، تو دیکھیے گورکن جو تھا جمنی کا تو وہ تو کیا کہتے ہیں باپ تھا، یعنی اس کے والد تھے۔ یہاں پہ ڈاکیہ ہوگا صحیح جواب آپشن سی۔ بوڑھا مجاور کس مرض سے مرا؟ یہی مجاور جو ہے یہ گورکن ہی ہے، قبر کھودنے والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دمہ سے، بخار سے، چچک سے یا پلیگ سے؟ تو اسے 2 دن کے بخار کے بعد میں یہ مرض لاحق ہوا اور جس کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو گئی۔ افسانہ انوکھی مسکراہٹ کا مرکزی کردار؟ دیکھیے انوکھی مسکراہٹ کا مرکزی کردار 2 ہے۔ ایک آپ کا جو شاہ صاحب ہے جسے ہم گورکن کہیں گے، یعنی جو قبر کھودتے تھے، یا پھر کیا کہتے ہیں قبر کے مجاور بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا جمنی جو ہے، یہ دونوں کردار ہے۔ ہم یہاں پر شاہ صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں نون ظاہر کی پہچان کیجیے۔ نون ظاہر جو دکھتا ہو، چاند، 5، جنگ، دربان یا پھر جنگ؟ تو دیکھیے آپ کا 2 طریقے نون رہتا ہے، ایک نون غنہ اور دوسرا نون ظاہر۔ جس نون کی آواز بالکل صاف صاف دکھائی دے جائے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ نون ظاہر ہو جاتا ہے، اور جو ناک میں ہی رہ جائے، آدھا آواز آئے، جیسے چاند، 5، جنگ، تو وہ آپ کا نون غنہ ہے۔ تو یہاں پہ آپشن سی ہو جائے گا صحیح جواب۔ بابائے اردو کس طرح کا اسم ہے؟ آپ اردو میں جب پڑھیں گے معرفہ اور نکرہ کی قسموں میں سے، تو معرفہ کی قسم میں آپ کا آتا ہے لقب، خطاب، کنیت، تخلص اور پھر عرف۔ ایک اس میں آپ کو تخلص نہیں دکھائی دے رہا ہے، باقی سبھی کے آپشن ہیں، لیکن بابائے اردو کیا ہے؟ یہ ایک طریقے کا لقب ہے جو کسی کے اندر خوبی یا خامی کی وجہ سے عوام کی طرف سے مشہور ہو جائے۔ تو اردو پہ بہت زیادہ کام کیا ہے مولوی عبدالحق نے۔ کس نے؟ مولوی عبدالحق نے، اسی وجہ سے انہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ وہ اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے جس سے کسی اسم کی چھوٹائی معلوم ہو۔ چھوٹائی کی جب بھی ہم بات کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ اسم مصغر۔ اگر یہیں پہ بڑائی یعنی بڑا ہونے کے معنی میں ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ اسم مکبر کہتے۔ عرض کا ہم صوت لفظ کیا؟ ہم صوت کا مطلب ملتا جلتا، مطلب پڑھنے میں ایک ہی طریقے کا لفظ ہو، جیسے یہ عرض ہے اور دوسرا عرض ہے، دونوں کو ہم ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ مان لیجئے کہ اگر ہم انگریزی میں اس کو لکھنا ہو، اگزامپل ایسے بھی سمجھیے، تو عرض یہ ہوگا یا پھر عرض، دونوں ایک ہی طرح لکھا جا رہا ہے، بس اردو میں صرف پڑھنے میں یہاں پہ او کی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ عین کی عرض۔ تو عرض کا ہم صوت یعنی ایک صوت، ایک یکساں آواز والا جو آپشن ہے عرض ہے، آپشن سی۔ عرض کے معنی ہوتا ہے زمین
اور عرض کے معنی کسی سے درخواست کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل میں واو معدولہ کس لفظ میں ہے؟ واو معدولہ ہم کہتے ہیں ویسے واو کو جو لکھا جائے، کیا ہے؟ جو واو لکھا جائے لیکن پڑھا نہیں جائے، لیکن پڑھا نہ جائے، وہ آپ کا کیا ہوگا؟ واو معدولہ ہوگا۔ نور میں واو پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیے واو میں اب 3 قسم ہو جاتی ہے، ایک آپ کا واو معدولہ، دوسرا آپ کا واو معروف، کیا ہے؟ واو معروف، اور پھر واو مجہول۔ تو وہ واو جو معروف پڑھا جاتا ہے، جیسے نور ہے تو آپ کا واو معروف ہے، حور میں بھی واو معروف ہے، خون میں بھی واو معروف ہے۔ لیکن اگر اسی میں ہم لکھ دیتے ہیں ایک لفظ شور، شور، مور، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کا واو مجہول ہے۔ اور خواب میں جو واو ہے، یہ دیکھیے خواب الف زبر خواب، خ الف زبر خ، واو الف زبر وا، اصل ہونا چاہیے اس میں خواب، لیکن خواب کی جگہ پہ یہ خواب پڑھا جا رہا ہے، مطلب واو نہیں پڑھا جائے، واو معدولہ ہوگا۔ دارالتحقیقات کا معنی کیا ہے؟ حقائق، یہ دریافت کرنے کی جگہ، کیا ہے؟ حقائق دریافت کرنے کی جگہ دارالتحقیقات۔ فن گواہی کے ماہر استاد کا نام میر کلو، بہت مشہور ہے میر کلو کی گواہی، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اگلا ہے اسم معرفہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کو ہم دوسرے طور پہ اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اس کی آپ 5 قسم پڑھیں گے، اوپر وہی جو آپشن میں آپ کو دکھائی اسم معرفہ کی قسم میں سے ہم لے کے چلتے ہیں۔ ہاں، یہ عرف، خطاب، تخلص، کنیت، لقب، یہی آپ کا اسم معرفہ کی قسم ہے۔ پختہ کی ضد کیا ہوگی؟ پختہ مطلب کوئی چیز ایک دم پروپر ہو، ہارڈ ہو، تو اس کی ضد جو ہے خام یعنی کچا، ٹھیک ہے؟ جیسے اینٹ کا گھر جو ہوتا ہے اسے ہم پختہ مکان کہتے ہیں، اور مٹی کا جو گھر ہوتا ہے اسے ہم کچا مکان کہتے ہیں۔ بے نظیر کس شے کی تلاش میں پریشان تھا؟ تو یہ آپ کا بالکل کتاب سے سوال ہے۔ بہت سارے بچے اس سے کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ جو مثنوی سحر البیان ہیں میر حسن کی، کیا یہ اس میں جو ایک کردار ہے بے نظیر اس سے تعلق ہے؟ تو نہیں، اس سے بالکل اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ کتاب میں، آپ کی کتاب میں ایک ناول ہے پانی، اسی سے متعلق، اسی میں ایک کردار بے نظیر ہے۔ تو بے نظیر کس شے کی تلاش میں تھا؟ تو پانی کی تلاش میں تھا۔ یہ سحر البیان سے اسے کنفیوز مت ہوئیے گا۔ شامل نصاب پانی کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو غضنفر آپ کے شامل نصاب تخلیق پانی، غضنفر کا تعلق ابھی شاید آپ کا آگے آئے گا اگلے سوال میں۔ تالاب کے پانی میں زہر کس نے گھولا؟ مگرمچھوں نے، جنات نے، انسان نے، پریوں نے؟ تو تالاب کے پانی میں زہر جو ہے وہ مگرمچھ نے گھول دیا۔ غضنفر کا تعلق کس صوبہ سے؟ صوبہ بہار، کہاں سے؟ گوپال گنج، گوپال گنج سے ان کا تعلق ہے۔ میر کلو کی گواہی کس طرح کا مضمون ہے؟ ظریفانہ، اصلاحی، تاریخی، علمی مضامین؟ تو یہ ظریفانہ مضمون ہے۔ ظریفانہ مضمون ہم ایسے مضمون کو کہتے ہیں جو کسی پر طنز کیا گیا ہو یا مزاحیہ مضمون ہو، ان دونوں کے بیچ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کا ظریفانہ کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جس کا استعمال اسم کے بدلے یا اس کی جگہ پر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم، فعل، صفت۔ تو اسم کی جگہ پر جس کا استعمال کیا جائے تو اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ سوال ہے، لاسٹ سوال آج کی اس ویڈیو کا ہے، درج ذیل میں مؤنث کی پہچان کیجیے۔ مذکر اور مؤنث میں سے مجھے پیاس لگی تھی، تو آپشن ڈی آپ کا ہو جائے گا، اور بی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جیسے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، بڑا پہاڑ، ہندوستان کا پہاڑ بولتے ہیں۔ بخار، اس کی بخار ہم بولتے ہیں یا اس کا بخار؟ اس کو بخار لگی ہے، اس کو بخار لگا ہے، تو بخار آپ کا مذکر ہے، لیکن پیاس جو ہے آپ کا مؤنث ہے۔ اور انگور کھٹا ہے، تو کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ انگور کھٹی ہے، نہیں، انگور کھٹا ہے، انگور مذکر اس وجہ سے کھٹا بولا جا رہا ہے۔ تو چلیے یہیں پر آج کا یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو، اور باقی اسی طریقے سے بہار بورڈ کے جتنے بھی ایگزامس ہیں ان تمام ایگزام کی تیاری کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اس چینل پر آپ کو سبھی کوشچنس اردو سے ریلیٹڈ، اردو کے تمام کوشچنس کے سوالات کے حل آپ کو ملیں گے، اور آپ کی جو آنے والے دنوں میں امتحان ہیں اس امتحان کی پوری تیاری بھی کرائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔